آج لوگ کہتے ہیں روزی اچھی چلتی تھی، بہت اچھی چلتی تھی، حضرت کچھ تعویذ دے دیں، گلزار باپو تعویذ دے دیں، سید صاحب تعویذ دے دیں، فلاں صاحب تعویذ دے دیں، کیا روزی گھٹ گئی؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں زنا کرنے والوں کی روزی اللہ گھٹاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھوڑا انسان کو اچھا چلتا ہے نا، ہماری قوم کا بڑا برا حال، تھوڑی سی دولت آتی ہے، تھوڑا سا مال آتا ہے تو پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، آوارگی کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، ایک بیوی سے جی نہیں بھرتا، دوسروں کی طرف تاکنے جھانکنے لگتے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں، اللہ روزی بھی گھٹائے گا، عمر بھی گھٹائے گا، اور چہرے پر نحوست برسے گی۔ آج انسان کاسمیٹک آئٹم پر جتنا خرچہ کر رہا ہے اتنا کسی اور پہ خرچہ نہیں کرتا۔ سب کو شوق ہے میں خوبصورت لگوں، میں خوبصورت لگوں، میں خوبصورت لگوں۔ کاسمیٹک آئٹم خوبصورت نہیں بناتے، اللہ کی خشیت خوبصورت بناتی ہے، خدا کا خوف خوبصورت بناتا ہے، عشق مصطفیٰ خوبصورت بناتا ہے۔ مسلمانوں، کل تک مسلمان جوانوں کا حال یہ تھا، ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے جھیل میں ابھی کسی لالا نے اپنے پتوں سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اتنے خوبصورت لگتے تھے مسلمان جوان۔ اور آج ان کی سونی سونی آنکھیں، اڑے اڑے سے چہرے، پیشانی پر مایوسیوں کی سلوٹیں، کیوں؟ کہیں زنا کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ جو زنا نہیں کرتے وہ زنا دیکھتے تو ہے۔ اور یاد رکھنا، لذت کے لیے جو زنا کا منظر دیکھے وہ زنا کرنے والے کے برابر ہے، زنا کرنے والے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کرے میری قوم کے جوان اس سے توبہ کر لے، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسا شباب دے گا، کیسی جوانی دے گا، کیسی طاقت و قوت دے گا۔ یاد رکھنا، یہ گناہ بیماریوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی لکھ لینا، برا لگے تو معاف کرنا، میں تعویذات کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق، برا لگے تو معاف کرنا۔ زنا کی وجہ سے جس کی روزی اللہ نے اٹھا لی ہو، ملا کا تعویذ اس کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی طاقت کے سامنے بے بس ہے انسان۔ خدا جس کو نہ دے، کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اس کو دلا سکے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ترقی دی، دبئی تک کاروبار چلتا تھا، افریقہ تک چلتا تھا، سعودی تک چلتا تھا، زمین پہ پیر نہیں ٹکے، زنا کرنے لگا، خدا نے الٹی گنتی شروع کر دی۔ پھر آدمی کس نے کیا کر دیا؟ کس نے کچھ نہیں کیا۔ تیرے جرائم تجھے لے ڈوبے، تیرا گناہ تجھے لے ڈوبا، تیری آوارگی تجھے لے ڈوبی، تیری عیاشی تجھے لے ڈوبی۔ زنا کو سمجھتے کیا ہو؟ بزرگوں نے کہا جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے۔ خواتین سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں، نگاہوں میں پارسائی پیدا کر۔ ہم پھر کہتا ہوں جو میرے سامنے بیٹھ کے سن رہے یہ لوگ زانی نہیں ہیں، زانی لوگ ایسی محفلوں میں تھوڑی آتے ہیں۔ جو میری بہنیں بیٹھی وہ ایسی نہیں ہے، لیکن بات یہ کہی جاتی آپ کو مخاطب کر کے جو نہیں آئے ہیں ان تک بات پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، واللہ آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، آپ تو بڑے مقدس ہیں۔ آپ کی جوتیاں ہمارے سر آنکھوں پر ہے، آپ آتے ہیں ہم پہ احسان کرتے ہیں، آپ نہ آئے تو محفل کیسے ہے؟ ایک کسی بڑے مفکر نے کہا تھا انسان باپ بنتا ہے تو اس کو بیٹے پہ احسان نہیں جتانا چاہیے، بلکہ بیٹے کا احسان ہے کہ وہ پیدا ہوا تو باپ بنا، جب تک کہ بیٹا نہیں تھا وہ تو لڑکا کہلا رہا تھا، جب بیٹا پیدا ہوا تو باپ جنت کا دروازہ بن گیا۔ تو ہر ایک کا ایک دوسرے پر احسان ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو یہ بات ہمیں اس کا احساس ہے۔ امام اس وقت تک امام نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے صف کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھے، ورنہ وہ فرد واحد کہلاتا ہے۔ تو پیچھے کی صف نے آگے والے کو امام بنایا، تو امام کو سوچنا چاہیے کہ میری صلاحیت نہیں، پیچھے کھڑے ہونے والوں کا کرم ہے کہ میرے پیچھے آگے تو میں امام بن گیا۔ اسی لیے میں بھی آپ کی بہت قدر کرتا ہوں اور اپنے آپ کو آپ سے بہت بہتر آپ کو اپنے آپ سے بہت بہتر سمجھتا ہوں، مجھ سے بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ نہ آئے تو میرے یار کی محفل کیسے سجے، آپ نہ آئے تو میرے محبوب کی محفل کیسے سجے، آپ نہ آئے تو یار کا ذکر کیسے کرے۔ آپ ہمارے نہیں، آپ تو رسول اللہ کے مہمان ہو، اس لیے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو لوگ اس کے مستحق ہے دعا کرنا اللہ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچا دے، خدا کرے ان کے دلوں کو یہ بات اپیل کرے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جب بھی ایسا موقع زندگی میں آئے کہ کوئی زنا کا موقع آ جائے، بدکاری کا موقع آ جائے، انسان اس وقت تو سوچے میں اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک شخص نے ایک عورت سے دل لگا لیا، روزانہ اس کو بلاتا تھا، بٹھاتا تھا، پھر کچھ سوچتا تھا، پھر پیسے دے کے رخصت کر دیتا، پھر بلاتا تھا، پھر پیسے دے کے بٹھائے رکھتا تھا، رخصت کا بٹھائے رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے اس لڑکی کو، اس عورت کو بلایا، بلانے کے بعد بٹھا کے دیر تک دیکھا، پھر اچانک ایک غلام سے کہا چراغ لاؤ۔
چراغ لایا، آیا تو پھر اس نے اپنی انگلی کو چراغ میں ڈالا. اب ظاہر سی بات ہے چراغ تو چراغ ہے، چمڑی جلی، چربی جلی، گوشت تک آگ پہنچی تو جلدی سے کھینچ لیا. پھر ہمت کر کے دوبارہ ڈالا، پھر کھینچ لیا، پھر ہمت کر کے دوبارہ برداشت نہیں کر سکا، جل گئی انگلی. اس عورت کو پیسے دے کے کہتا ہے اب نہیں آنا، جاؤ، اب نہیں آنا، جاؤ. اس عورت نے کہا روز بلاتے تھے، مفت میں پیسے دے کے بھیجتے تھے، اور آج کہتے ہو اب نہیں آنا. کہا تجھ سے دل لگ گیا تھا، تیرے حسن نے میرا دل اڑا لیا تھا، اور چاہتا تھا کہ تیرے ساتھ بدی کروں، بدکاری کروں، لیکن روزانہ نفس پہ کنٹرول کرتا تھا. آج نفس بے کنٹرول ہونے لگا تو میں نے فوراً سوچا اے زنا کرنے والے، تیرے نبی نے کہا زانی کو آگ میں جلایا جائے گا، اور وہ آگ دنیا کی نہیں جہنم کی ہوگی. تو میں نے سوچا جہنم کی آگ سے 69 درجہ کم یہ دنیا کی آگ ہے، پہلے چیک تو کروں کہ میں دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو میں نے 69 درجہ کم، 69 درجہ کم، وہ بھی ایک چراغ کی آگ کو میں نے جب چیک کیا، تو جب میں چراغ کی آگ برداشت نہ کر سکا تو پھر میں نے سوچا کہ وہ جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کر سکوں گا. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ گناہ دل سے نکال دے، اور پھر میں نے اب کہا کہ اب تم جاؤ، اب تم سے میرا کوئی کام نہیں. تو میرے بھائیوں غور کرنا، گناہ کرنے سے پہلے سوچنا اس کا انجام کیا. ایک بات اور آپ سے عرض کروں، بہت خاص بات، بہت خاص بات. بزرگوں نے فرمایا جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کی نسل میں لنگڑے، لولے اور عیبی اولاد پیدا کرتا. ہاں، یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے. زنا کرو گے، مستیاں کر لو، مزے کر لو، اللہ کی مار، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. پھر لنگڑی لولی نسل کے لیے، اندھی بہری نسل کے لیے تیار ہو جاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے گھر میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی صرف زنا سے ہوتی ہے، ایسا نہیں. کچھ لوگوں کو بطور عذاب ہے، کچھ لوگوں کو بطور آزمائش. جنہیں آزمائش کے طور پہ دیا جاتا ہے پھر ان کو نوازا بھی جاتا ہے، وہ ایک الگ عنوان ہوا. ہر بندے کو بطور عذاب نہیں، کسی اللہ والے کو آزمائش کے طور پہ بھی دیا جاتا ہے. مگر سن لو، اگر کسی کے دل کے اندر زنا کا شوق جاگتا ہے تو وہ اپنے بزرگوں کا فرمان دل کے کانوں سے سن لے، زنا کرنے والوں کی نسل میں لنگڑی، لولی اور عیبی اولاد پیدا ہوگی. اور جو بندہ دسترخوان سے پہ گرے ہوئے چاول کو، روٹی کو اور ٹکڑوں کو بطور عاجزی کے اللہ کی روزی اٹھا کے کھائے، اللہ اس کی نسل میں ہمیشہ بے عیب اولاد پیدا فرمائے، خوبصورت اولاد پیدا فرمائے. آج کل لوگ گرتا ہے تو اٹھا کر کھانے میں شرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کا لقمہ گر گیا اور روم گئے ہوئے تھے یا رومیوں کے درمیان کھا رہے تھے، لقمہ گر گیا. تو کچھ صحابہ جو جونیئر تھے انہوں نے سوچا کہ اب یہ تو گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھائیں گے اور رومی ہنسیں گے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور وہ بڑے لوگ تھے. ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں، چلو نکلے یہاں سے. ہم دولت کی بنیاد پہ، تخت کی بنیاد پہ، تاج کی بنیاد پہ کسی کو بڑا نہیں مانتے. ہمارے یہاں بڑائی تقوی کی بنیاد پر ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو جتنا متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنی ہی بلندی رکھتا ہے. تو جونیئر نے سوچا کہ یہ جو ہے بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، صاحب اقتدار ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا برا ہو تمہاری سوچ کا، کیا ان اجمیوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت چھوڑ دوں گا؟ یہ جو کہتے رہے، میں تو میرے محبوب لقمہ گرا ہوا اٹھا کے کھاتے تھے، میں اٹھا کے کھاؤں، ہمیں کسی سے کیا لے. اور آج میری قوم ایئرپورٹ پہ پانی پیے تو بیٹھ کے پینے میں شرماتی. لوگ کیا کہیں گے؟ چھوڑ لوگوں کو، لوگوں سے ہمیں کیا لینا، ہمیں تو جنت آمنہ کے لال سے لینا ہے. کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے مذہب کے اندر اتنا حسن ہے، احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرو. اپنے مذہب پر ہر جگہ عمل کرو. کسی کو اچھا لگتا ہے تو اچھا لگے، برا لگتا ہے تو اپنے گھر جا کے 2 روٹی زیادہ کھائے. ہمارا کسی سے کیا لینا، ہم تو آمنہ کے لال کے غلام ہیں.